السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے اور لبنان میں جو جنگ بندی معاہدہ ہوا ہے اس کے تعلق سے خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سنبل معاملے کے تعلق سے کیا نئے اپڈیٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ پر جارحیت کے 418ویں روز حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو چکا ہے، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے ساتھ ہی ان کے فوجی جنوبی لبنان کے اندر اپنی پوزیشنوں پر تعینات رہیں گے، اور اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہونے والے معاہدے میں لبنان سے اسرائیلی افواج کا 60 دنوں میں انخلاء شامل ہے۔ 60 دنوں تک ان کی فوج وہاں رہے گی، اور ساتھ ہی لبنان کی فوج ملک کے جنوب میں علاقے کا کنٹرول سنبھالے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ حزب اللہ دوبارہ افواج کی تعمیر نہ کرے۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد وہاں حالانکہ اب جشن منایا جا رہا ہے، لیکن جو علاقے وہاں خالی کر دیے گئے تھے جنگ کے دوران، وہاں کے حالات ابتر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں صرف ملبے کا ڈھیر بچا ہوا ہے۔ اور لبنانی فوج نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے آغاز کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کی ہنگامی فورسز کے ساتھ مل کر حکومت کے حکم کے مطابق ملک کے جنوب میں تعیناتی کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق بھی کی ہے۔ اور لبنانی فوج نے لبنانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ دیہاتوں اور قصبوں میں واپسی کے لیے صبر سے کام لیں جن میں اسرائیلی فوجیں وہاں گھس گئی تھی، اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں واپس جانے والوں کے لیے بھی احتیاط برتنے، اور جو غیر پھٹے ہوئے بم ہیں یا دوسرے ہتھیار ہیں اس سے ہوشیار رہنے کی بھی انہوں نے اپیل کی ہے۔ وہ ایران نے لبنان میں معاہدے پر کہا ہے کہ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا عالمی ممالک سے مطالبہ کیا ہے۔ وہ امریکہ کی اگر بات کریں تو اس نے اس جنگ بندی کو تاریخی لمحہ قرار دیا اور غزہ میں المناک تنازع کے خاتمے کے لیے اسے امید قرار دیا۔ حالانکہ اس دوران بھی اسرائیل کے نام نہاد دفاع کے حق کی انہوں نے وکالت بھی کی۔ وہیں حوثیوں نے اس معاہدے کو فتح سے تعبیر کیا اور کہا کہ عظیم قربانیوں سے مزاحمتی تنظیموں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں اور ان کی طاقت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ لبنان میں مزاحمتی کارروائیوں نے صہیونی دشمن اور اس کے امریکی سرپرست کو ایک معاہدے کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ اور لبنان میں تو جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن غزہ میں 14 مہینوں سے جاری قتل عام کے باوجود وہاں جنگ بندی نہ کرنے پر سوال خود اب اسرائیلی رہنما اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما یائر گولن نے سوال کیا کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرنا ممکن ہے تو حماس کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہیں جنگ بندی معاہدے پر راضی ہونے والے نتنیاہو کی ہیکڑی اب بھی نکلی نہیں ہے۔ نتنیاہو نے جنگ بندی معاہدے کے نفاذ سے قبل خطاب کیا جس میں اس نے پھر سے فتح کا عوام سے وعدہ کیا اور حماس کا مکمل خاتمہ کرنے اور تمام مغویوں کو واپس لانے کا وعدہ بھی کیا جنہیں وہ 1 سال گزرنے کے باوجود نہیں لا پائے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اب غزہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنے گا اور شمال کے باشندوں کی بحفاظت ان کے گھروں کو لوٹایا جائے گا۔ اپنے خطاب میں حزب اللہ کو دہائیوں پیچھے دھکیلنے کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ جنگ بندی ایرانی خطرے کی طرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہے، حالانکہ اس کی تفصیلات بتانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہیں اگر غزہ کی بات کریں تو حالات روز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان سردی کا موسم بھی آ رہا ہے تو مزید مشکلیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ غذائی قلت ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں لوگ اتنے بھوکے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے ہفتوں پرانے جو ردی میں پڑے ہوئے جو سامان ہیں انہیں جھاڑ کر وہ اس میں سے چیزیں نکال کر وہ کھانے کو مجبور ہے۔ انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر غزہ میں فلسطینی شہریوں کی امداد میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور اس طرح بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ وہ لبنان میں جنگ بندی کو سراہتے ہوئے حماس نے بھی کہا ہے کہ وہ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مصر، قطر اور ترکی میں ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ حماس جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ایک سنجیدہ معاہدے کے لیے تیار ہے، تاہم اسرائیل پر معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کا انہوں نے الزام عائد کیا۔ وہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں غزہ میں جنگ بندی کے حصول کے لیے ایک نئے معاہدے کے لیے مصر، قطر، ترکی کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جس سے یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو غزہ کی قیادت سونپے بغیر
وہاں سے جنگ کے خاتمے کو ممکن بنایا جائے گا۔ بتا دیں کہ اسرائیل اب تک غزہ میں 7,000 خاندانوں کا قتل عام کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 44,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد افراد زخمی ہیں اور 20 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ یوپی کے سنبھل میں مسجد کے سروے کے نام پر کرائے گئے تشدد کو 4 دن گزر چکے ہیں۔ حکام نے حالات کو معمول پر لانے کے لیے اسکول، کالج اور بازار کھول دیے ہیں، تاہم انٹرنیٹ کی سہولیات ابھی تک معطل ہیں۔ پولیس کے مطابق انٹرنیٹ خدمات جلد ہی بحال کی جائیں گی، لیکن اس تشدد میں جو سب سے بڑا مشکوک کردار رہا وہ پولیس اور انتظامیہ کا ہی ہے، لیکن وہی پولیس اب اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ تشدد میں 5 لوگوں کی موت کے باوجود پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھیڑ کے خلاف کوئی مہلک ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ دوسری جانب مسجد کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود پولیس کو بھیڑ پر فائرنگ کرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے صاف کہا کہ پولیس خود ہی اپنی گاڑیوں کو آگ بھی لگا رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کہ مظاہرین ایک دوسرے کو آخر گولی کیوں ماریں گے؟ اگر انہیں گولی چلانی ہی ہوتی تو وہ عوام پر نہیں بلکہ پولیس پر چلاتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بھیڑ کو بھڑکانے کے لیے ایس ڈی ایم اور سرکل افسر کو قصوروار قرار دیا۔ سنبھل میں پولیس نے اب تک کی معلومات کے مطابق 2 خواتین سمیت 25 مسلمانوں کو گرفتار کیا ہے اور سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق، جو اس وقت بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ پہنچے ہوئے تھے، ان پر لوگوں کو بھیڑ کو بھڑکانے کا الزام عائد کرتے ہوئے ان پر مقدمہ درج کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 2,500 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وہیں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے سنبھل میں پولیس فائرنگ کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی ظلم و بربریت کی ایک لمبی داستان ہے، خواہ ملیانہ ہو یا ہاشم پورہ ہو یا مراد آباد یا ہلدوانی ہو یا سنبھل، ہر جگہ پولیس کا ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے محافظ قاتل بن گئے ہیں، برسوں سے پھیلائی گئی نفرت اب بندوق کی گولیوں تک آ چکی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ انصاف کے دوہرے پیمانے سے ہی بد امنی اور تباہی کے راستے کھلتے ہیں، اس لیے قانون کا پیمانہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت کا وفد جو وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا تھا، اس وفد کو مقامی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ گولیاں پرائیویٹ اسلحوں سے چلائی گئی تاکہ پولیس کو بچایا جا سکے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ ایک سنبھل ہی نہیں بلکہ دوسرے کئی مقامات پر ہماری عبادت گاہوں کو لے کر جس طرح تنازعات کھڑے کیے جا رہے ہیں اور مقامی عدلیہ ان معاملوں میں جس طرح غیر ذمہ دارانہ فیصلے کر رہی ہے، وہ 1991 میں لائے گئے مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق قانون کی خلاف ورزی تو ہے ہی، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی توہین ہے جو اس نے بابری مسجد تنازع پر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ پلیس آف ورشپ قانون 1991 ہونے کے باوجود بھی مسلم عبادت گاہوں کے سروے کرنے کا حکم نچلی عدالتیں جاری کر رہی ہیں، جو اس قانون کے خلاف ورزی ہے۔ وہیں عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی حفاظت اور اس کے مؤثر نفاذ کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضداشت بھی داخل کی تھی، جس پر گزشتہ 1 سال سے سماعت نہیں ہو سکی۔ سبکدوش چیف جسٹس آف انڈیا ڈاکٹر ڈی وائی چندرچوڈ نے اس اہم مقدمے پر سماعت کرنے کے بجائے مرکزی حکومت کو حلفنامہ داخل کرنے کے لیے کئی مرتبہ وہ مہلت دی تھی، جس کے نتیجے میں اس مقدمے کی سماعت نہیں ہو پائی۔ لیکن اب سنبھل واقعہ رونما ہونے کے بعد جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ آف انڈیا سے اس اہم مقدمے پر جلد از جلد سماعت کیے جانے کی گزارش کی ہے۔ یوپی کے سیفی میڈیکل یونیورسٹی کے 5 ڈاکٹروں کے خوفناک سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ حادثہ آج صبح آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر پیش آیا ہے۔ تمام متاثرہ افراد یونیورسٹی کے پوسٹ گریجویٹ طلباء تھے جو کہ ایک شادی کی تقریب سے واپس سیفئی جا رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان کی گاڑی تیز رفتاری کے سبب ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر مخالف لین میں جا پہنچی، جہاں ایک ٹرک سے تصادم ہوا۔ شدید تصادم کے نتیجے میں 5 ڈاکٹروں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ گاڑی میں موجود ایک اور طالب علم شدید زخمی ہے، جسے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور یوپی پولیس نے لکھنؤ میں مختار انصاری کی بیوی کی جائیداد کو ضبط کر لیا ہے۔ یہ فلیٹ گومتی نگر کے پوش علاقے میں واقع تھا اور اس کی قیمت تقریباً 2 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ فلیٹ غیر قانونی طور پر حاصل کردہ جائیداد میں شامل تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ فلیٹ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر خریدا گیا تھا، جو کہ ایک فرضی کمپنی۔ مختار انصاری کی اہلیہ اور ان کے ساتھیوں نے کئی فرضی کمپنیاں بنا کر غیر قانونی جائیدادیں حاصل کی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ افسا انصاری اس وقت فرار ہیں اور ان کے خلاف مزید کارروائی جاری رہے گی۔ اس سے پہلے بھی مختار انصاری کے قریبی افراد کی کئی غیر قانونی جائیدادیں وہ ضبط کی جا چکی ہیں۔
EVM پر پہلے سے ہی سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن حالیہ ہریانہ اور خاص کر مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج نے EVM پر گہرے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اب EVM کے خلاف لگاتار آواز اٹھانے والی اہم اپوزیشن جماعت کانگریس نے بیلٹ پیپر سے انتخابات کرانے کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے نے سنویدھان رکشک ابھیان یعنی کہ تحفظ آئین مہم کے عنوان سے منعقد ایک تقریب میں اپنی تقریر کے دوران اس باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر سے انتخاب ہو اور اس کے لیے ہم بھارت جوڑو یاترا کی طرح پورے ملک میں مہم چلائیں گے۔ یہ لوگ جو اپنا ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ فضول جا رہا ہے، نہیں وہ EVM چھوڑ دو، ہم کو EVM PVM کچھ نہیں، ہم کو ہونا بیلٹ پیپر پہ ووٹ بس۔ ان کو وہ مشین ان کے گھر میں تو رکھ لینے دو، یا مودی صاحب کے گھر میں رہنے دو، یا شاہ کے گھر میں رہنے دو۔ اگر کسی گوڈاؤن میں، احمد آباد میں بہت سے گوڈاؤن بنے، وہاں لے جا کے رکھ لینے دو، ہم کو بس پیپر پہ کرو۔ اور آپ کو معلوم ہوگا اس وقت تمہاری حالت کیا ہے، کہاں کھڑے ہو، اس وقت آپ کو معلوم ہوگا۔ تاہم سپریم کورٹ میں EVM کی جگہ بیلٹ پیپر پر انتخابات کی ایک عرضی کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے EVM کے حوالے سے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور موجودہ انتخابی نظام کی حمایت بھی کی، اور یہاں تک تبصرہ کیا کہ EVM کو صرف شکست کے بعد ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب امیدوار جیتتے ہیں تو EVM پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، لیکن ہارنے پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اپوزیشن جماعتوں کا صاف یہی کہنا ہے کہ چاہے ہارے یا جیتے EVM پر الیکشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیلٹ پیپر سے ہی انتخابات کرائے جائیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ نے منگل کے روز کہا ہے کہ جب شہری کسی قانون یا انتظامی کارروائی کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ آئین کے ذریعے تصور کردہ جمہوری عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یوم دستور کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کہا کہ ہم ہندوستان کے لوگ آئین کو طرز زندگی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آئین نے عدلیہ کو اس انداز میں وضع کیا ہے کہ اس کے فیصلے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جج عوام سے آراء طلب کرتے ہیں، اس سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اس کے فیصلے غیر جانبدارانہ ہوں، بغیر کسی خواہش کے، بیرونی دباؤ سے آزاد اور مکمل طور پر آئین اور قوانین کے تحت رہنمائی کرتے ہوں۔ ویسے ہمیشہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ باتیں جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر اصلیت کا پتہ جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ بہرحال جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے ملک میں مسجد و مندر کا فتنہ کھڑا کرنے والوں کی سازش پر روک لگانے کے لیے چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کو آج ایک اہم مکتوب ارسال کیا ہے۔ اس میں گزارش کی گئی ہے کہ امن و امان اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ فوری طور پر مداخلت کرے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس اس معاملے پر کیا کرتے ہیں۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے پولیس اور سول انتظامیہ کو اب ہدایت دی ہے کہ اترکاشی جامع مسجد اور اس کے اطراف میں امن و امان کو یقینی بنایا جائے۔ یہ حکم اس وقت آیا جب ہندوتو گروپس 55 سال پرانی اس مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ علاقے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ہونے سے روکا جائے، جبکہ کیس کی اگلی سماعت جو ہے وہ بدھ یعنی کہ کل ہونے والی ہے۔ وہیں مسجد کے دفاع میں الپ سنکھیک سیوا سمیتی نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جامع مسجد 1969 میں نجی طور پر خریدی گئی زمین پر تعمیر کی گئی تھی اور 1987 میں وقف پراپرٹی کے طور پر رجسٹرڈ کی گئی تھی۔ درخواست گزاروں نے الزام لگایا تھا کہ ہندوتوا رہنما جھوٹی معلومات پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں۔ بتا دیں کہ اکتوبر میں اترکاشی علاقے میں ہندوتو گروپس کی ریلی کے دوران پرتشدد جھڑپیں ہوئی تھی، جن میں مسلمانوں کی دکانیں تباہ کی گئیں اور 4 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے وہاں ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا، لیکن وہاں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مرا ہو یا کسی پر گولیاں چلائی گئی ہوں۔ لیکن بات جب مسلمانوں کی آتی ہے تو 5 مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں مورد الزام بھی مسلمان ہی ٹھہرائے جاتے ہیں۔ روس اب جلد ہی طالبان کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے والا ہے۔ روس کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے افغان عبوری حکومت کے عہدیداروں سے کل ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ ماسکو جلد ہی طالبان کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دے گا۔ روسی وفد کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چین اور ایران کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔
ان ممالک کے خصوصی نمائندے ان دنوں کابل میں موجود ہیں۔ یہ پیش رفت ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ انتخاب میں کامیابی کے بعد امریکی حریف ممالک کے نمائندوں کی غیر معمولی سیاسی میٹنگ کی بھی نشاندہی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشی تعلقات کو ساتھ دینے کے لیے جلدی امارات اسلامیہ کا نام روس کی بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ امارات اسلامیہ وہ نام ہے جسے طالبان حکومت اپنے لیے استعمال کرتی ہے۔ روس نے رات گئے یوکرین پر 188 ڈرونز برسائے ہیں، جو اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے۔ روس نے خودکش ڈرون سمیت مجموعی طور پر 188 ڈرون سے یوکرین پر حملہ کیا ہے۔ روس نے کامیاب ڈرونز حملوں کے لیے یوکرین کے فضائی دفاعی نظام کو ڈمی ڈرونز کی مدد سے چکما دیا۔ بعد میں اصل ڈرونز نے ہدف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا۔ ادھر یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے 188 ڈرونز میں سے 76 کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ وہیں یوکرین کی دارالحکومت کیو میں 10 روسی ڈرونز کو ناکارہ بنائے جانے کی بھی اطلاع ہے، جس کا ملبہ ایک رہائشی عمارت کی چھت پر جا گرا۔ تاحال یہ حملوں میں جانی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئے ہیں، تاہم کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے اور ملٹری عمارتوں کو وہ نقصان پہنچا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔